اپنی سوچ کو ہمیشہ بلند رکھیے. ہمیشہ بڑی بات سوچیے. اپنے بچوں کو ہمیشہ اوپن مائنڈیڈلی سوچنا سکھائیے کہ بیٹا ٹارگٹ بنانا ہو تو بڑا بناؤ، چھوٹے ٹارگٹس مت بناؤ. اگر آپ اس سے کہیں گے کہ بیٹے کیسے بھی تم ایک 10th کلاس پاس کر لو، بس یقین مانیے وہ 7th بھی پاس نہیں کرے گا. اگر آپ کہیں گے بیٹا کم سے کم انٹرمیڈیٹ ہو جاؤ، تھوڑی بہت انگلش لکھنا پڑھنا آ جائے تو کہیں جاب مل جائے گی، تو آپ یقین مانیے وہ 10th کلاس بھی نہیں پاس کرے گا. اگر آپ کہیں گے بیٹا گریجویشن کر لو تو وہ انٹر بھی پاس نہیں کرے گا. اسی طرح پوسٹ گریجویشن، ماسٹرز، یہ وہ ڈگری کیا کرنا چاہیے. آخر علم کے معاملے میں بچوں کو کیا ٹارگٹ دیا جائے جس سے کہ وہ ان لمیٹڈ علم حاصل کرتے رہیں. وہ یہ ہے کہ بیٹا تم انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے، اس میں سے جتنا علم حاصل کر سکتے ہو کرو. دیر از نو لمٹ. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی آپ انجینئر ہیں، صرف انجینئرنگ کا کام کرو، دین کے معاملے میں کیوں آ گئے. کچھ کہتے ہیں آپ سنگر ہیں، سنگنگ کرو. کچھ کہتے ہیں اتنے بڑے عالم ہیں، سنگنگ کیوں کرتے ہو. تو یہ کوتا ذہنی، یہ مینڈک والے لوگ ہیں. اپنے کنویں کو اپنی دنیا سمجھتا ہے وہ، اور ان کے بڑے اتنے نالائق تھے کہ ان کو پہلے سے لاک کر کے رکھا. نہیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے. نہیں بیٹے ہم تو غریب لوگ ہیں. اب آپ مسجد میں چلے جائیے جمعہ کے دن، نہیں ہم تو فقیر ہیں، ہم تو مسکین ہیں، ہم تو کتے ہیں، ہم تو گدھے ہیں، ہم تو چوہے ہیں، ہم تو بندر ہیں. یعنی فخر محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو کتا بولتے ہوئے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. اگر وہی کہے کہ تو کتے کی اولاد ہے تو کیسا برا لگے گا. میں بولتا ہوں ارے تو کتے کی اولاد ہے تو کیا کریں گے آپ؟ خوش ہو جائیں گے. میں خواجہ کا کتا ہوں، میں غوث کا کتا ہوں. تو اس طرح کی باتیں کر کے اپنی اولاد کا مستقبل برباد مت کیجیے. ایون آپ اسٹڈیز کی فیلڈ میں دنیاوی تعلیمات جو حاصل کرتے ہیں ان کو یہ ٹارگٹ دیجیے کہ اللہ نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے زمین پہ کہ تم اس کی پیداوار، اس کے اندر چھپے ہوئے راز نکالو اور دنیا کو اس سے فائدہ پہنچاؤ. تمہاری روٹی کپڑا اور مکان کی ذمہ داری اس نے لے لی ہے، اس کے پیچھے تم مت جاؤ. لیکن تم اگر یہ کام کرو گے تمہیں عزت ملے گی، تمہیں شہرت ملے گی، تمہیں دولت ملے گی، تمہیں وقار ملے گا، سب کچھ ملے گا. آپ سوچ لیجئے آج پوری دنیا کی سائنس کی کتابوں میں 6th 7th کلاس کے بچے کو سائنٹسٹ کے نام پڑھائے جاتے ہیں کہ یہ سائنٹسٹ نے ٹیلی گرام بنایا، یہ سائنٹسٹ نے الیکٹریسٹی بنائی، یہ سائنٹسٹ نے انجن بنایا، یہ سائنٹسٹ نے پیٹرول نکالا، یہ سائنٹسٹ نے گھڑی بنائی. کیوں بھائی؟ آج ان کی عزت کیوں ہے؟ بے شک ہو سکتا اپنی زندگی میں اتنی دولت نہیں دیکھے ہوں گے، نہیں کمائے ہوں گے، لیکن آج دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان کا اجر نہیں دے گا؟ آپ بڑے بہت معتبر بنتے ہیں، مکہ چلے جاتے ہیں، مدینہ چلے جاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوئے واپس آتے ہیں، تو جس نے آپ کو وہاں پر روشنی دی، جس نے ایئر کنڈیشن دیا، جس نے مائکروفون دیا، جس نے کیمراز دیا، جس نے فیسلٹی دی، کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھول جائے گا؟ یہ جھوٹ بول کے ہم کو بہت دھوکہ دیا گیا ہے. اپنے بچوں کا ٹارگٹ بڑا بنائیے. یہ مت بولیے کہ ہم ان کے پیروں کی دھول ہے، ان کے وہ جوتیاں ہیں، ہم ان کے فلاں ہیں. آپ یہ بولیے بیٹا تم کو انبیاء کے ساتھ رہنا ہے قیامت میں. صرف جنت میں جانا ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، ہم انبیاء کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ، شہداء کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ. جنت میں جانا تو معمولی بات ہے، تم گناہوں سے بچ جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے. اگر آپ یہ ٹارگٹ دے دیں گے اللہ راضی ہو جائے، اللہ فلاں کر دے، نبی معاف کروا دیں گے، غوث معاف کروا دیں گے، جوتیوں میں ہمیشہ گوبر میں پڑا رہے گا تمہارا بیٹا. تم بھی پڑے ہوئے ہو اسی طرح، کیونکہ تمہاری اپنی خود کی سوچ 3rd کلاس قسم کی گھٹیا ہے. تمہارے بڑوں نے، تمہارے مولویوں نے، تمہارے یہ سو کالڈ علماء کرائم ہیں یہ لوگ، یہ ہمیشہ تم کو گمراہ کرتے رہے ہیں. ایک بیان بھیجا مجھے کسی نے، اس کی صورت، اس کی حالت، اس کی داڑھی، اس کا شملہ دیکھ کے مجھے ایسا لگا کہ بہت اچھی بات کرنے والا ہے. بے غیرت نکلا، آخری درجے کا بے غیرت ذلیل نکلا. ہم یہ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں. اب سننے والا اپنے آپ کو پہلے ہی ڈپریشن میں لا لے گا. تم کمینوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، تم کمینوں کے بیانات سنیں گے تو یہی ہوگا. شرم نہیں آتی، موبائل استعمال کرنا تک نہیں آتا. ایک قوم تمہارے کو موبائل استعمال کرنے کے لیے بھی دے رہی ہے، تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہے، ٹیکنالوجی. آج تک کسی نے سوچا کہ یہ اسکرین جس پہ میں خود نظر آ رہا ہوں کیمرہ میں،
کہیں ٹچ کرو تو 1 دبتا ہے، کہیں ٹچ کرو تو کچھ کھلتا ہے، کہیں ہر تھوڑی دیر میں اسکرین بدلتا ہے، سوئچنگ بدلتی ہے. کیا سمجھاؤں، کتنا سمجھاؤں، کتنا دھتکاروں، کتنا ذلیل کروں، کس قدر گرا کے بتاؤں اپنے آپ کو، یہ کمینوں کو، کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ اپنی اولاد کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا کیا قوا انفسکم واہلیکم نارا قودھا الناس والحجارہ. تو وہ تو جواب میں یہی کہیں گے، ارے بھائی آپ نے خود پڑھ دیا یا ایھا الذین آمنوا، ہم تو ایمان لائے نہیں ابھی تک. قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے تو اس کو مانیں گے کہ واقعی یہ کتاب جنت میں لے جانے کا راستہ بتاتی ہے، طریقہ بھی بتاتی ہے. وہ پڑھا ہی نہیں، بے غیرت. وہ اس سے بڑے بے غیرت، اس کے باپ دادا بے غیرت، اس کے مولوی بے غیرت، اس کے علماء بے غیرت، اس کے جمعے کا خطیب بے غیرت، پوری مسجد کی مسجد بے غیرت. ایک آدمی اگر اٹھتا ہے تو یہ حشر کر دیتے ہیں. آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ آپ کی داڑھی کیوں نہیں ہے؟ آپ ایک انجینئر ہیں. ارے مجھے اگر پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مثال کے طور پہ میں ایک مرتبہ انجینئرنگ کرتا ہوں، الیکٹریکل انجینئرنگ میں نے کی مثال کے طور پہ. اس کے بعد میں الیکٹرانکس انجینئرنگ کروں گا، میں کمیونیکیشن انجینئرنگ کروں گا، اس کے بعد ایروناٹیکل انجینئرنگ کروں گا، اس کے بعد انوائرمنٹل انجینئرنگ کروں گا، اس کے بعد میں میڈیکل سائنسز پڑھوں گا، میں کبھی کڈنی اسپیشلسٹ بھی بنوں گا، میں کارڈیالوجسٹ بھی بنوں گا. مجھے جا کے نوکری کرنا نہیں ہے، مجھے علم سیکھنا ہے اور دنیا کو اس سے فائدہ پہنچانا ہے. تم اپنی زندگی میں آوارہ گردی کرتے ہو، گیمز کھیلتے ہو، ٹک ٹاک دیکھتے ہو، وقت خراب کرتے ہو اور دوسروں پہ الزام لگاتے ہو. یہ آپ تھے کر لیے، وہ آپ 35 سال سے کر رہے ہیں. مجیب صاحب 35 سال پہلے اس سے زیادہ خطرناک تھا میں. آج تو بولنا شروع کرا، آج تو کووڈ کے بعد سے تو یوٹیوب چینل کو ذرا پروموشن ملا، ورنہ تو میں اپنے لوگوں میں ہمیشہ سمجھاتا رہا، بچپن سے سمجھاتا رہا. 12 سال کی عمر میں اپنے والدین کو سمجھایا ہوں یہ کاروبار مت کرو، یہ زمین مت خریدو، اس کے اندر فراڈ ہونے والا ہے. کیونکہ جو چیز میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو. تم کو عادت ہے اپنے بڑوں کی لکیر کے فقیر بن کے چلنے کی، بھیک مانگ کے کھانے کی، گڑ پیسے اٹھا کے کھانے کی تم لوگوں کو عادت ہے. لیکن میں اپنی عقل سے سوچتا ہوں، میرے رب سے التجا کرتا ہوں، گناہوں سے محفوظ رہتا ہوں اپنی عقل استعمال کر کے. جس کو اپنی عقل ہی استعمال کرنا نہیں آتا وہ گناہوں سے کیا محفوظ رہے گا؟ سوچیے آپ. پھر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. وہ انجینئر محمد علی کے بارے میں ایک بے غیرت بول رہا تھا کہ ابے تو انجینئر ہے، جا کے پنکھے بنا. اس ذلیل کو یہ بھی نہیں معلوم انجینئر پنکھے نہیں بناتا، پنکھے ڈیزائن کر کے تم کو ہوا دیتا ہے. بے غیرت، بے شرم، بے حیا لوگ، بے غیرت. آخری درجے کا اسفل سافلین اگر کچرا ہے معاشرے میں تو اس وقت کے مولوی ہیں. اکا دکا آپ کو ہزاروں میں 10,000 میں ایک عالم نہیں ملے گا. بے غیرت، بے شرم، بے حیا، غدار، خائن. اللہ رحم کرے.